حضرت سال بن سعد کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دیں تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہیں، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ آندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش، حضور کی بارگاہ میں تھال میں، کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے۔ دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں، تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں، بھائی تو ایسے ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی، وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت، یہ چار سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے۔ اور پھر آدم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا، حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے، بڑی راضی ہوئی چلی گئی۔ حضرت سال بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی، اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا۔ کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سوڑیاں کمال ہی ہو گئی، محبوب کیا بات ہے، حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا، جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں، اور پسند آ گیا تجھے۔ کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آ کے دھیان ہی نہیں کرتا، اور جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہنے تو لگا رہو مجھے پتا ہے تو کی پیار ہے، تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا، تو فرمایا چاہیے، کہا حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے تو بھی راضی ہو جا، تو دونوں ہی راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور چلے گئے، صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی، اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو۔ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کہنے لگے میرے بھولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی, تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا, کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں, پھل پک رہا ہے, گنہگار بڑا ہوں, اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں, احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے, مال بھی دیا ہے, ہر جگہ گیا ہوں, پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں. یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے, اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے. مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے. حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا, اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں. کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیر روما پہ کیوں جاتے ہو, وہاں تو کوئی برکت نہیں. غارے سور پہ کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے, اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی ہوتے لا چھڑنے لگا ہے, امت کو لڑاتا ہے, اختلاف کراتا ہے. جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا, جہاں جا کے پیار. ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے. میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے, یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا ہے. کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو. تم سے مسلمان تو آج تک ہوا نہیں, اور ہر وقت 15-20 لاکھ آدمی ایک جمعے میں مشرک کر دیتے ہو. یہ بیت اللہ میں حج کرنے آیا مشرک تھا ہے. اتنا بڑا فتویٰ, اتنی بڑی تقسیم امت کی. یہ بوڑھا بابا جو رو رہا ہے روزہ رسول کے سامنے, اس کو مشرک کہہ دیا تم نے. یہ بوڑھی اماں جس سے چلا نہیں جاتا, کمیٹیاں ڈال ڈال کے مدینے آئی, اور تم نے کہہ دیا کہ مشرک ہے, تو حضور کے دروازے پہ روتی ہے. اتنا بڑا ظلم. یاد رکھو, اگر صحابہ حضور کے کرتے کا دھون پیئیں تو انہیں شفا ملے تو شرک نہیں ہوتا. بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, کہتے ہیں ہمیشہ کی شفا ملے گی, آب حیات, موت ہی نہیں آئے. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور فرمانے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, 2 بوند مل جائے نا حضور کے تو اتنی بڑی نہر بنتی ہے جس طرح کوثر کی نہر ہو. اور چلتا سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا رہے. کہنے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. پڑھو نا علامہ واقدی کو. اچھا, جب جذبہ جہاد سنانا ہوتا ہے تو ساری حوالے واقدی کے اور دیگر کتابوں کے, تو میں کہتا ہوں ساری قوم کو سناتے ہو علامہ واقدی کی تاریخ, تو یہ والی روایت بھی سناؤ نا. درد سے بول رہا ہوں, درد سے. یہ والی روایت بھی سناؤ. علامہ واقدی نے یہ بھی تو لکھی ہے نا, یہ تو بتاتے ہو کہ وہ نفل چھوڑ کے جہاد کرنے گئے, وہ 27 سال جہاد میں رہے, تو یہ بھی بتاؤ نا جہاد کا پس منظر. حضرت عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے, وہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا. حضور کے تبع اس پر سینکڑوں دلائل ہیں, سینکڑوں, اس پر 20 متواتر اور صحیح حدیثیں. لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. نبی پاک دیکھیں نا, ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہوں نا ایم اے بی ایڈ کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے, کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں. ہمارے بچے اس کو لوگ نفاست سمجھتے ہیں, حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا, اللہ تیرے حافظے کو مضبوط کر دے گا. لیکن ان چونکہ سب تو نیک اسی ہیں, ساڈا کھائے جنہیں کھانا ہے, اسی کھلی کسی دا کھائیے, سب سے سیاڑے تو ہم خود ہیں, اس لیے کوئی کھائے ہمارا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا, چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں. چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر, تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا. کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے, وہ گھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ, تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی. تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے, لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے, بہت سارے لوگ دے دیتے, بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے. مشہور ہو گیا, جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا, بابا جی قبول کر لیتے. پھر شام کو نا گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہا. ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے, تو بابا جی ابھی مصلے پہ تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کیے. تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا, تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو, کھوٹے سکے دے لے جاؤ. کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا, پر مجھے تو پتا ہے نا, اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے, لے جاؤ اپنے. اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے, کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے.
کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا, تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں, ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے, باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا, تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی, اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں, تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے, کھوٹے, تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں, تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں, اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا, لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول. لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا, میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا, تم لوگ بڑے نالائق ہو, بدتمیز ہو, آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے, چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا. وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق اڑا. مطلب ہو کیا گیا, ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ لاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, تو رات کو ایک شخص تراویح کے بعد حضرت سویا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں, سو ہی نہیں پاتے, میں خود نہیں سو پاتا. اب تراویح سے اگر آپ 10:30 فارغ ہوئے تو 2 بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے, صبح درس دینا ہے, تو پھر تو آپ کے لیے بڑا اور یہ خاصا مشکل کام ہے, یہ خاصا مشکل کام ہے. آپ یقین کریں چند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پھر آگے سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے مزاج مبارک کس طرح کے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نا عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے تو کچھ عبادت کی, کچھ مطالعہ کیا, صبح درس دینا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے بوڑھے آدمی تھے, تھک گئے تو سو گئے. ایک بندہ نا کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروازے پہ دستک دی. تو سید صاحب کے بیٹے تھے, بخاری شریف کی شرح لکھی, بڑے عالم تھے, سید محمود رضوی صاحب رحمت اللہ. رضوی صاحب کہتے میں نے دروازہ کھولا, میں نے کہا ہاں جی بولو. کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے. مفتی اعظم پاکستان تھے وہ, لاہور میں حزب الاناف ادارہ تھا, سید ابو البرکات صاحب. میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے. تو کہا کوئی حکم ہو تو مجھے نہیں, میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. چلو ٹھیک ہے جی انہی سے مل لو. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں نا سید صاحب بھی اٹھ کے آ گئے. محمود کون آیا؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک عقیدت مند ہوں, تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں, تو مسئلہ نا کئی دفعہ پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, ذرا بات کی نزاکت کو دیکھنا, بھول جاتا ہوں. تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں, گزر رہا تھا یہاں سے, میں پوچھو. کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں رمضان میں تو کیا وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ پوچھنا تھا. علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا ہی غصہ آیا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آ گئی ہے جو رات کو آیا ہے. اس وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر, یہ تو عام سا مسئلہ ہے, سویرے بھی پوچھ لیتا. اتنی تکلیف دی اس نے, کتنی بڑی اذیت ہے. اور ایسے ہوتا ہے, ہم نہیں احساس کرتے کہ یار تھوڑا سا دیکھ لیں, ماحول کو دیکھ لیں, طبیعت کو دیکھ لیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا, وہ ہمارے استاد تھے, تو مجھ پہ ناراض ہوئے. میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھی تو میں نے دین کی بات تھی, تو استاد ہی ناراض ہو گئے. استاد واپس آئے تو تجھے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں. میں بڑی تکلیف میں تھا اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا, میں نے ایک روٹی کھانی تھی, مجھے کچھ ہو رہا تھا. تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا, دین کی بات تھوڑا دیکھ لیا کرو, مزاج کو سمجھ لیا کرو, تم سمجھتے نہیں, احساس نہیں پیدا کرتے. وہ بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انسان ایک موڈ میں نہیں ہوتا. آپ سمجھیں, بہرحال جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے اس کو کہا, میں بات ختم کرنے لگا ہوں, کہا کہ وہ اگر نہیں نہ پڑھے فرض جماعت کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھو. وہ بندہ مطمئن ہو کے چلا گیا. سید صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کہ کیا تیری جان کے مصیبت میں آئی ہوئی تھی؟ اسی وقت ہی مسئلہ پوچھنا تھا, اسی وقت ہی پوچھنا تھا, دن نہیں چڑھنا تھا, یا تجھے حضرت اسرائیل بتا گئے تھے کہ تیری آخری رات ہے؟ کہتے میں نے پورا غصہ نکالا اس کا. میں نے کہا تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے, بوڑھے آدمی ہیں,
اور بڑی مشکل سے نیند آتی ہے, آ ہی گئی تھی تو تو آ گیا ہے. کہتے میں غصہ کر رہا تھا تو سید صاحب آ گئے تو آ کے مجھے ڈانٹا, چپ کر. اس طرح کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر اس کو کہنے لگے بھائی معاف کرنا, یہ ابھی بچہ ہے, اسے پتہ نہیں. کہتے ہیں پھر مجھے کمرے میں لے گئے اور بہت بڑا ہی جملہ کہا. اگر آپ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہیں نا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بہت بڑا جملہ کہا. کہنے لگے معبود مسئلہ تو میں نے بتایا, تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ اور پھر فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا, اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے. شکر کرو اللہ کا, اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے. شکر کرو اللہ کا, کوئی دین کی بات پوچھتا ہے, ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں. تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پہ غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, شکر ہے رزق حلال کما رہا ہے, مانگ کے نہیں کھاتا. شکر ہے یہ محنت کر رہا ہے اپنی. تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح کا بنائیں, سوچ کو اس طرح کا بنائیں. آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی. ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا ہے. کبھی بوجھ نہ بنے. یارو کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا مانگے, اس کے مرنے کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. یہودی تھا, یہودی. حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیچنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی مکان بیچنے لگا, وہ یہودی. تو کہا کتنے کا؟ کہا 2000 دینار کا. 2000 دینار. تو انہوں نے کہا کہ اس گلی میں, اس محلے میں تو 1000 دینار کا مکان ہے, تو تیرا 2 کا کیوں ہے؟ کہنے لگے 1000 میرے مکان کا اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا. اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی. 1000 روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا, 1000. تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو نے عجیب بات کر دی, حالانکہ تو یہودی ہے, یہ تو نے عجیب بات کر دی. تو کہنے لگا 3 دن میری گلی میں آ کے رہ, تو دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. تو دعائیں مانگے گا کہ اتنا اچھا انسان, اتنا خیال رکھنے والا, اتنا خیال کرے, کسی سے پیار کرے. اور یارو چھوڑو مزدور بن جاتے ہیں. شیخ سعدی کہا کرتے تھے جب سے مخدوم بناؤں نا, لوگوں سے خدمت کرانے لگاؤں, مزہ ہی نہیں آیا. مزہ تو تب آیا ہے کبھی نانی کی خدمت, کبھی دادی کی خدمت, کبھی ابا کی خدمت, کبھی اس کی خدمت. کہتے ہیں وقت گزرا تو پھر استادوں کی خدمت, پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر پیروں کی خدمت. اور کہتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں مریدوں کی بھی خدمت ہی کروں, میرا تو دل کرتا ہے میں شاگردوں کی بھی خدمت ہی کروں. کہتے ہیں جو مزہ خدمت میں آیا ہے وہ خدمت کرانے میں, یہ مزہ بھی لینے کی کوشش کریں. آج نا مخدوم بڑے ہی بن گئے, مخدوم بڑے ہی بن گئے. کس کی بندہ خدمت کرے؟ تو اس طرح کریں. کچھ خادم بھی تو پیدا ہونے چاہیے نا, کچھ خادم بھی پیدا ہونے چاہیے. مہمان خصوصی بڑے ہو گئے, کوشش ہونی چاہیے کچھ عام سے بھی مہمان بنے, عام سے بھی, جو خاص مہمان نہ ہو, جن کا ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے پیار ہی بانٹنا ہے. دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ خوبصورت دین پر خوبصورتی سے عمل